بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ بہن کا سوال ہے، جو ذی الحجہ کی تکبیرات ہیں وہ کب شروع کرنی چاہیے اور کب ان کا اختتام ہونا چاہیے؟ یہ جو ذی الحجہ کی تکبیرات ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اسی طرح دوسری آیت میں ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ یہ ایام معدودات اور ایام معلومات سے مراد عشرہ ذی الحجہ اور ایام تشریق ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یہ جو 10 راتوں کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے۔ تو جو ذی الحجہ کی تکبیرات ہیں وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے شروع ہوتی ہیں۔ جیسے ہی ذو القعدہ کا مہینہ ختم ہوتا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کے ایام تشریق یعنی 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیرات جو ہے وہ جاری رہتی۔ تو جیسے آدمی کو وقت ملے وہ نماز کے بعد بازار میں ہے، گھر کے اندر ہے، وہ کثرت سے تکبیرات پڑھتا رہے۔ بعض اہل علم نے تقسیم کی ہے تکبیر مطلق کی اور تکبیر مقید کی۔ تکبیر مطلق وہ فرماتے ہیں کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے 13 ذی الحجہ کی مغرب تک جب بھی آدمی چاہے وہ تکبیرات پڑھ سکتا ہے۔ اور جو تکبیر مقید ہے وہ کہتے ہیں عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے جو ایام تشریق کا آخری دن ہے یعنی 13 ذی الحجہ کی مغرب تک نمازوں کے بعد جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں وہ تکبیر مقید ہے۔ تو یہ بعض اہل علم کی تقسیم ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کے تو ذی الحجہ کی جو 13 تاریخ ہے اس کی مغرب تک کسی بھی وقت جو ہے وہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔